أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لرب هو شافٍ لسقيم والشكر لمن أرحم من كل رحيم. سب تعریف اس رب کے لیے ہے جو بیماروں کو شفا دینے والا ہے، اور شکر ہے اس ذات پاک کا جو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر درس قرآن و حدیث کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ صحیح مسلم شریف احادیث میں بڑی مشہور معروف حدیث کی کتاب ہے۔ سیاہ ستہ میں یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں شامل ہے۔ جامع صحیح البخاری کے بعد اس کا درجہ ہے۔ اس صحیح مسلم میں ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ ان کا وہ کنیت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی۔ یہ ان کا اصل نام نہیں ہے۔ ابی ہریرہ بلی والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا کہ ان کے پاس بلی ہے، تو آپ نے ابی ہریرہ کا لقب دے دیا، بلی والا۔ مگر بڑے جلیل القدر مشہور معروف صحابی ہیں جن سے کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں، جن سے حقوق اللہ، حقوق العباد اور عقائد کا پتہ چلتا ہے۔ اس وقت ایک ایسی حدیث پاک روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ جس میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حقوق جو اس حدیث میں 6 ہیں، کسی میں 7 بھی ہیں، چونکہ حقوق تو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو 6 کے اندر حصر نہیں ہے کہ صرف 6 ہوں، لیکن اس حدیث میں 6 حقوق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق بنتے ہیں۔ اب پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ حقوق اللہ جیسے نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن، یہ حقوق اللہ میں سے ہیں، تو حقوق العباد بھی اپنی جگہ بڑے اہم ہیں۔ حقوق العباد کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اتنی اشد ہے، تاکید ہے اتنی کہ وہ بندے کے معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اللہ کا حق تو اللہ ہی معاف کرتا ہے، جیسے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا
تو یہ کسی بندے کا نقصان نہیں کر رہا، وہ یہ تو اللہ کا حق تھا، تو اللہ ہی معاف بھی کرنے والا ہے اور اللہ ہی بدلہ بھی لینے والا ہے، اللہ ہی سزا بھی دینے والا ہے، اللہ ہی جزا بھی دینے والا ہے۔ مگر حقوق العباد کے سلسلے میں یہ وضاحت ہے کہ وہ جس بندے کا حق ہوگا اسی سے معافی طلب کرنا ضروری ہے، وہ معاف کرے تو اللہ کی بارگاہ سے بھی معافی ہوگی، ورنہ شہید ہو کر بھی حق معاف نہیں ہوگا۔ یعنی اگر بندہ شہید ہو جائے اور اس پر کسی کا حق ہو تو شہادت سے بھی وہ حق معاف نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے تو حدیث سننے سے پہلے اس بات کی طرف توجہ کرنا ہے کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق جو ایک دوسرے پر ہوتے ہیں، اس کی طرف بہت دھیان رکھنا ہے۔ زندگی میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، آتے جاتے، ملتے جلتے، حقوق کی طرف نظر رکھنی ہے کہ اس کا کوئی حق تو نہیں ضائع ہو رہا، کوئی ایسا حق تو نہیں مجھ سے فوت ہو رہا جو مجھ پر بنتا ہے، اس کا دھیان رکھنا ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ایک سے زیادہ حقوق کا بیان کیا گیا، تو 6 حقوق یہاں پر بیان کیے گئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، 6 حق ہیں، فی الحال 6 کا بیان ہے۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ 6 حقوق ہیں، اب ان 6 حقوق کے وضاحت بھی فرما دے ذرا، تاکہ ہم الرٹ ہو جائیں، چوکنا ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں ان حقوق کے بارے میں کہ ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، اب پہلا حق بتایا اس حدیث میں، پہلا حق کہ فرمایا جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو۔ قرآن میں بھی ذکر ہے سلام کا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو یا تو اسی طرح جواب لوٹاؤ یا اس سے بہتر کرو۔ تو سلام کے اندر السلام علیکم یہ تو پہلے الفاظ ہیں، پھر اس کے بعد اضافہ ہے ورحمۃ اللہ، پھر اور اضافہ ہے وبرکاتہ۔ تو اس کی ترتیب اس طرح بتائی گئی ہے کہ کوئی تمہیں سلام کرے السلام علیکم، جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ اضافہ ہو گیا۔ اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو اور اس کی برکت بھی ہو۔ اور اگر کوئی خود ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہا ہے تو تم بھی جواب میں اتنا ہی سلام کا جواب دے دو، اور صرف اتنا بھی ہو سکتا ہے وعلیکم السلام۔ تو سلام کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی ثابت۔ اب سلام میں ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے لیے جان پہچان شرط نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہ کہنا کہ میں تو جانتا نہیں اس کو سلام کیوں کروں۔ اگر آپ کو اتنا معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے، جیسے بعض کسی کے بارے میں واضح ہوتا ہے کہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو کافر کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ کوئی دوسرے الفاظ سے مخاطب کر سکتے ہو، ہیلو، ہائے۔ سلام مسلمان کے لیے،
البتہ کافر اگر آپ کو سلام کر دیتا ہے تو آپ ویسے ہی وعلیکم کر سکتے ہو، مگر خود سلام کرتے ہوئے اسے سلام کرنے کا حکم دیا نہیں گیا. اور اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ کہ سلامتی یا سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سلام اللہ کا نام ہے، اور سلامتی جو ہے یہ دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے. اور کافر کے لیے آخرت کی سلامتی کا کوئی جواز نہیں بنتا. غیر مسلم کو آخرت کی سلامتی یا رحمت یا مغفرت یا جنت اس سے کوئی واسطہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ممانعت کر دی ہے قرآن پاک میں، اور یہ بھی منع فرما دیا ہے کہ کوئی دعا کرے اس کے لیے کہ اس کو رحمت ملے، اس کو مغفرت ملے، اس کو نجات ملے، اس کو سلامتی ملے. اس سب کی ممانعت ہے. آپ دیکھیں کوئی کافر مر جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا جاتا ہے افسوس ہوا، بس دنیا کے حوالے سے. اس کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ مرحوم، مغفور، کیونکہ مرحوم کا معنی رحمت کیا گیا، تو کافر رحمت سے محروم ہے اللہ کی. مغفور کا معنی ہے مغفرت کیا گیا، اور کافر مغفرت سے بھی محروم ہے. تو کافر کے مرنے پر نہ رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، نہ یغفر اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ اور کچھ کوئی ایسی بات جس سے یہ پتہ چلے کہ اس پر رحمت ہو رہی ہے، مغفرت ہو رہی ہے. تو ممانعت ہے. تو یہ سلام جو ہے اب صرف رہ گیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے. اس میں پھر جان پہچان کی قید نہیں لگائی گئی کہ آپ یہ نہ کہنا کہ بھئی میں جانتا نہیں تھا. تو حدیث پاک میں ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کیا کرو چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے. سلام کے لیے جان پہچان ہونا ضرورت نہیں. اب سلام جو ہے اس کا حکم اس لیے دیا گیا کہ سلام میں کئی فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہی ہے کہ یہ دعا ہے. تم جب دوسرے سے مل رہے ہو اس کو کہہ رہے ہو السلام علیکم، تو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ دعا کر رہے ہو. دعا عبادت ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہو تم پر سلامتی ہو، اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے، تو یہ تو دعا ہے. تو تمہیں دعا کا موقع مل رہا ہے. ایک تو یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ نے دن میں 10 دفعہ کسی کو سلام کر لیا یا 10 لوگوں کو سلام کر لیا تو آپ کو دعا کا موقع ملا، آپ نے دعا کر لی. تو کتنی بڑی فائدے کی بات. پھر سلام کرنے سے ایک انسیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ سامنے والے کا دل متاثر ہوتا ہے کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں، اس نے مجھے سلام کر لیا. اور پھر سلام میں کوئی پہل کرے، یہ تو سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ سلام میں پہل فرمائیں، تو آپ اس کے سلام کرنے سے پہلے سلام کیا کرتے تھے. تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دعا کا موقع، دوسرے یہ کہ انسیت اور محبت، اچھا تعلق استوار ہو رہا ہے سلام کی وجہ سے. یعنی کہ محبت بڑھے گی آپس میں. جیسے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ آپس میں تحفہ، ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو ایسے ہی سلام کا لین دین. ایک صحابی کے بارے میں واقعہ ہے کہ وہ بازار جایا کرتے تھے مارکیٹ میں. تو ان کے دوست نے ان سے پوچھا کہ آپ روزانہ ہی بازار جاتے ہیں، کیا آپ کا کوئی
روزانہ کام ہوتا ہے کیا وہاں؟ کہا نہیں. تو پوچھا پھر آپ روز بازار جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے روز بازار جانے کی؟ فرمایا میں صرف سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں، وہاں جو لوگ ہیں ان کو سلام کیا کرتا ہوں، تو سلام کے لیے جاتا ہوں بازار. کام میرا کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں کوئی خریداری کر رہا ہوں، نہ میں کوئی فروخت کر رہا ہوں، شاپنگ نہیں کر رہا، میں تو سلام کے لیے جا رہا ہوں. تو حق جو پہلا اس حدیث میں بیان کیا گیا وہ سلام کا بیان کیا گیا. جب تم اس سے ملو، کیا فرمایا؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اس سے ملاقات کرو تو اس پہ سلام بھیجو. اچھا، اب یہ سلام جو ہے یہ اصل میں اس کو کیا جاتا ہے جو سلام کو سمجھتا ہے اور سلام کو سنتا ہے. بہرا بھی اگر ہوگا تو سلام کرتے ہوئے اشارے سے سمجھ جائے گا یہ مجھے سلام کر رہا ہے. گونگا بھی اگر ہوگا تو سمجھ جائے گا یہ مجھے سلام کر رہا ہے. سوتے کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سوتا ہوا شخص جواب نہیں دے سکتا. گونگا تک بھی اپنے اشاروں سے جواب دے دے گا. بہرا شخص جب دیکھے گا آپ کو سلام کرتا ہوا تو جواب دے دے گا، سوتا ہوا جواب نہیں دے سکتا. تو سوتے ہوئے کو سلام کرنے کی ضرورت فقہا فرماتے نہیں ہے. جاگتے ہوئے کو ہے اور ایک مردہ کو ہے. مردہ اس کو ہے ضرورت سلام کی، کیونکہ وہ جواب دیتا ہے، وہ سنتا بھی ہے جواب بھی دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں قبرستان جاتے ہوئے، قبرستان جانے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالعصر وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون. اے قبر والو تم پر سلام ہو، تم ہم سے پہلے ہو، ہم تمہارے بعد ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے. اب کسی کو اگر اتنے سارے الفاظ یاد نہ ہو تو اتنا ہی کہہ دے السلام علیکم، ہو گئی بات. کیونکہ وہ قبروں کو سلام کر رہا ہے نا، قبر والوں کو. قبر کا مطلب ہے قبر والوں کو سلام کر رہا ہے. لیکن جب کوئی قبر پہ جاتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مٹی پر گیا، ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پتھر پہ گیا. ہاتھ لگاتا ہے تو ہرگز یہ مطلب نہیں ہوا کہ اس نے پتھر پہ ہاتھ لگا دیا. یہ دراصل جو صاحب قبر ہے یہ اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، جو قبر کے اندر مدفون ہے یہ اس کے اوپر سلام بھیجا جاتا ہے. تو حکم کیا ہے؟ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان سے گزرتے ہوئے چہرہ مبارک جنت البقیع کی طرف فرمایا اور یہ فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلام ہو قبر والو. تو خواہ آپ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائیں، بھائی بہن کی قبر پہ جائیں، عزیز و اقارب کے قبر پہ جائیں، مرشدان پاک کی قبر پہ جائیں، یا عام مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات ان کی قبر پہ جائیں، سلام کریں. بھلے آپ اسے نہیں جان رہے، لیکن زندگی میں جب حکم ہو گیا کہ آپ کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کرو، تو مردے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو کہ یہ کس کی قبر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بھئی آپ گئے کہاں ہو؟ مسلمانوں کے قبرستان میں. کافر کے قبرستان میں تو خود جانا منع ہے، کافر کی قبر پہ کھڑا ہونا منع ہے، کافر کو سلام کرنا منع ہے. تو وہاں تو پھر سوال کا مسئلہ ہی نہیں ہے سلام کا. سلام کا مسئلہ تو مسلمانوں کے قبرستان میں ہوگا نا. تو جب آپ قبرستان میں داخل ہوئے تو اب جتنے قبور ہیں ان کی طرف اجتماعی طور پر سلام کر لو.
السلام علیکم یا اہل القبور. بلکہ اگر آپ قبرستان سے گزر رہے ہو نا، کبھی آپ کی نظر پڑے کہ قبریں ہیں، اب وہاں کوئی آپ کا عزیز نہیں ہے، وہ تو عام قبریں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی قبریں ہیں، تو آپ سلام کرتے ہوئے گزرو، السلام علیکم یا اہل القبور، سلام کرتے ہوئے گزرو. تو پہلی بات تو یہ فرما دی حضور نے. دوسرا حق کیا بیان کیا؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب تمہیں بلایا جائے، جیسے دعوت، تو قبول کرو. بلایا جائے کا معنی کئی ہو سکتا ہے. ایک تو بلانا کسی کام کے لیے ہو، نیک کام کے لیے ہو تو قبول کرو، ٹھیک ہے میں آتا ہوں. ایک یہ کہ کوئی دعوت کے لیے بلائے کہ آپ اگر مہربانی کر کے میرے ہاں کچھ کھانا کھا لیں، کچھ کھا پی لیں، یہ میری خوشی ہے. جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر تشریف لے جاتے تھے. آپ امیر کی دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے، آپ غریب کی دعوت بھی قبول فرما لیتے تھے. امیر غریب کی کوئی قید نہیں رکھتے تھے، کیونکہ دعوت جو ہے وہ اخلاص کی بنا پر قبول کی جاتی ہے. تو دعوت دینے والا اگر خلوص سے دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو آپ قبول کرو. اب اس دعوت میں آپ کو کچھ بھی کھلایا جا رہا ہو، کیونکہ اپنی حیثیت کے مطابق کھلائے گا، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو آپ کی خواہش ہو. ہاں اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے، تو جب اس نے پوچھ لیا تو آپ کو بتانا کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ بتا سکتے ہو کہ بھئی یہ آپ کھانے میں رکھ لیں تو اچھی بات، تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو اس نے دعوت دی، آپ چلے جائیں. اب جو بھی ہوگا، جس کو کہتے ہیں ما حضر، ما حضر کا مطلب ہوتا ہے جو حاضر ہے، ما حضر. تو ما حضر میں اب اس کو جو اللہ نے توفیق دی وہ آپ کے سامنے رکھ دے، کھاؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید لگائی نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو کھانا تناول فرماتے، اگر آپ کو پسند نہ آتا تو آپ چھوڑ دیتے تھے، اس پر تنقید یا اس کی برائی نہیں فرماتے تھے. تو اب دعوت میں اگر کسی نے آپ کو کچھ بھی لا کے رکھ دیا تو آپ کو اگر پسند نہ بھی آ رہا ہو تو اس کی دلجوئی کے لیے حوصلہ افزائی کہ اس نے تو محبت سے دعوت دی، اب اس نے اپنے گمان میں جو کھانا سمجھا وہ رکھ دیا یا اپنی حیثیت کے مطابق رکھ دیا، تو بس ٹھیک ہے. اصل مسئلہ کیا ہے حدیث پاک میں کہ اذا دعاک فاجبہ، جب آپ کو دعوت دی جائے تو قبول کرو، جب آپ کو بلایا جائے تو قبول کر لو اس کا بلانا. پھر تیسرا کیا بتایا؟ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اور جب آپ سے خیر خواہی طلب کی جائے تو خیر خواہی کرو. یعنی کوئی آپ سے بھلا چاہتا ہے کہ میرے لیے یہ بھلا ذرا آپ کر دیں، تو آپ اس کی بھلائی کرو. کر بھلا ہو بھلا، ہے نا، ایک دوسرے کے کام آنا. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پہ مدد کرو، تعاون کرو. تعاون علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، برائی کے، گناہ کے اور حد سے بڑھ جانے کے معاملے میں تعاون مت کرو. یعنی آپ پر اگر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ بلا رہا ہے اچھی بات کے لیے بلا رہا ہے، خیر خواہی جس میں کوئی نقصان نہیں، نہ میرا نہ اس کا نہ کسی اور کا، تو قدم بڑھاؤ. اور اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ تو بلا رہا ہے کسی کو قتل کرنے کے لیے، یہ بلا رہا ہے کسی کے لوٹنے کے لیے،
کسی پر ظلم کرنے کے لیے، تو یہ خیر خواہی تو ہوگی نہیں. اس کے بلانے پر جانا نہ صرف یہ کہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ رکنا ہے، نہ جانا ضروری ہے، تاکہ آپ برائی میں یا گناہ میں گواہ نہ بن جاؤ، ہے نا، جھوٹ پر گواہ نہ بن جاؤ آپ. تو نیکوں کی صفت اللہ نے قرآن میں یہ بھی بیان کی کہ وہ جھوٹی کی گواہی میں شامل نہیں ہوتے، جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے وہ کسی غلط کام میں. تو خیر خواہی ہے. اچھا، خیر خواہی کی اہمیت کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیعت لیا کرتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں مرید ہونا، اس میں بھی بیعت لی جاتی ہے نا. وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے بیعت لی تو مجھ سے اس بات پر بھی بیعت لی کہ تم ایک دوسرے کی خیر خواہی کیا کرنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کیا کرنا. تو خیر خواہی ہوتا ہے اچھا چاہنا، بھلا چاہنا، بدخواہی نہیں، خیر خواہی. بھائی اگر کسی کی خیر خواہی تم سے نہیں ہو سکتی تو بدخواہی بھی مت کرو. یعنی تم سے کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا تو ایک طرف ہو کے بیٹھو، برا بھی مت کرو. یہ کیا کہ بھلا تو ہو نہیں سکتا اور برا کرنے کے لیے تم تیار بیٹھے ہو، نہیں. تو یہ فرمایا کہ خیر خواہی کرو. تیسرا کیا بتایا؟ بلکہ چوتھا، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمِّتْهُ. فرمایا کہ جب چھینک آئے اور اللہ کی حمد کی جائے تو اس کا جواب دو. یعنی چھینک جو اکثر آ جاتی ہے، اگر بیماری کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ اچھی ہوتی ہے، اس سے دماغ کھلتا ہے، صفائی ہوتی ہے دماغ کی. ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان ہیں، وہ جب پیدا ہوئے تو ان کو چھینک آئی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جب کوئی چھینکے اور وہ کہے الحمدللہ تو تم اس کو جواب میں دعا دو، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے. تو ایک بار محفل ہو رہی تھی، میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے، تو محفل میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو چھینک آئی تو آپ نے جواب میں فرمایا الحمدللہ یرحمک اللہ. تو یہ چھینک پر جواب دینا یہ بھی ایک حق بتایا، یہ بھی حق ہے کسی کا کہ چھینک اس کو آئی اور اللہ سے رحم کی دعا تم کرو اس کے لیے. پانچواں بات، پانچواں حق، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ. اور جب کوئی بیمار ہو تو عیادت کرو. بیماریاں جو ہیں نا یہ تو بہت عام ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ سن کر حیرت زدہ ہو جا رہے بیماری کیا ہوتی ہے. یہاں تو رات دن لوگ بیمار پڑتے ہیں، کوئی خود بیمار ہوتا ہے، کوئی کسی کا گھر والا بیمار ہوتا ہے، کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے. اور بیماری جسم کا ایک حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے، اور انبیاء کرام سے یہ ثبوت ملتا ہے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ بھئی کوئی اللہ والا بیمار نہیں ہو سکتا. نبی سے پڑھ کر اللہ والا کون ہوتا ہے؟ رسول سے پڑھ کر اللہ والا بھی کوئی ہوگا کیا؟ تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جو دنیا میں تشریف لائے وہ تک بیمار ہوئے. ان کی بیماریاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، فلاں نبی کے بارے میں، فلاں نبی کے بارے میں. حدیث پاک میں ملتا ہے کہ انبیاء کرام کو بیماریاں آئیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری آئی.
اور آپ خود جو ہے وہ بیمار ہوئے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیماریاں جو ہیں وہ تو ایک جسم کا، زندگی کا حصہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں جبرائیل علیہ السلام جو فرشتہ ہیں، بڑا سردار ہیں فرشتوں کا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بیمار ہوں۔ تو فرمایا میں اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں موذی چیز سے، ہر نفس کی شرارت سے، حسد سے، حسد والی آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے، تو اللہ کے نام سے میں پھونکتا ہوں، فسو کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری تو ایک عام بات ہے، ہو جاتی ہے۔ جو بیمار ہوتا ہے، اگر کوئی زیادہ بیمار ہے تو جتنا زیادہ بیماری ہوتی اتنا زیادہ وہ دل شکستہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس میں بچنے کا اندیشہ نہیں، وہ نہیں، امید نہیں، تو وہ تو بیچارہ ویسے ہی زندگی سے مایوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی عیادت کوئی کرے، اس کو کوئی دیکھے یا اس کی تیمارداری کر لے، دیکھ بھال کر لے، تو یہ تو بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت مبارکہ ایسے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی عیادت فرماتے تھے۔ وہ بیمار ہوتے تو ان کو دیکھنے تشریف لے جاتے تھے، ان کو دعائیں دیتے تھے، ان کے جسموں پر آپ اپنا دست مبارک پھیرتے تھے، ان پر اپنا لعاب دہن لگاتے تھے اور ان کو شفا کی دعا دیتے تھے اور ان کو تسلی دیتے تھے۔ حدیث پاک میں الفاظ آئے کہ آپ فرماتے لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی فکر نہیں، انشاءاللہ تم پاک ہو جاؤ گے، یعنی بیماری سے نکل جاؤ گے۔ تو جو جتنا زیادہ بیمار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ دل شکستہ، ٹوٹے ہوئے دل کا ہوتا ہے، تو اس کی دلجوئی کرنا۔ اسی لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ مریض کو مایوسی مت دو، کبھی مایوس مت کرنا کبھی جا کر، یعنی اس کے سامنے یہ مت کہنا ہو بھائی آپ پر تو اب وقت آ گیا، آپ کا تو آپ تو مرنے والے ہو۔ نہیں، اگر آپ کو لگے بھی کہ یہ مرنے والا ہے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ شفا دینے والا ہے آپ کو، کیونکہ اللہ تو قادر ہے مردے کو کھڑا کر دے۔ تو بیمار کو شفا دینا یہ اللہ کے لیے کیا بات ہے۔ تو بندے کو تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ تو کوئی کتنا ہی مریض ہو اس کو شفا کی دعا دیا کرو، جا کے اس کے پاس کچھ دیر بیٹھو، بہت زیادہ دیر نہیں، کیونکہ کبھی کبھی مریض جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے، تو مریض کے پاس عیادت کے لیے جاؤ تو یہ نہیں کہ سارا دن وہیں بیٹھ جاؤ۔ ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو تیمارداری کا جس کے پاس خدمت کرنی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جس کو عیادت کہتے ہیں دیکھنے جانا، تو دیکھنے جانے کے لیے چند منٹ بس کافی ہے، بیٹھو، دلجوئی کرو، دعا دو، دم کرو یا تسلی دو اور آ جاؤ۔ تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ جنت کے باغ میں جاتا ہے، گویا جنت کا باغ اس کے لیے ہو گیا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جو صبح کو بیمار کی عیادت کرتا ہے شام تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور جو رات کو مریض کی عیادت کرتا ہے صبح تک فرشتے اس کے لیے اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک حق بتایا اللہ کے رسول نے کہ جب سنو کسی کی بیماری، خاص کر کسی قریبی عزیز کی بیماری، تو صلہ رحمی کی وجہ سے بھی حق بن جاتا ہے کہ اس کی عیادت کرو۔ آس پڑوس میں بیمار ہے اس کی عیادت کرو، عزیز و اقارب دوست بیمار ہے اس کی عیادت کرو، یہاں تک کہ کافر بھی اگر بیمار ہے
تو اس کی عیادت جائز ہے، منع نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ثبوت دیا ہے. آپ کی خدمت ایک یہودی لڑکا کرتا تھا، وہ یہودی تھا، کم سن تھا، چھوٹی عمر کا تھا جیسے نوجوان، اور یہودی تھا. وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے دیکھنے کے لیے. وہ لیٹا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے بیٹھ گئے اور اس کی تسلی فرمائی اور اس پر اسلام بھی پیش کیا، دعوت اسلام دی اس کو کہ تو اسلام قبول کر لے، میں تیرے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں. کیونکہ ظاہر ہے کافر کے لیے جنت تو نہیں ہے، تو وہ کافر تھا، یہودی تھا. تو اس کا باپ کھڑا ہوا تھا اس کے سرانے پر، تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے. تو باپ نے سر ہلا دیا کہ ہاں قبول کر لے. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی. تو کافر کی عیادت بھی جائز ہے، ہو سکتی ہے. آخری حق اس حدیث پاک میں جو بیان ہو، وہ یہ فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب کوئی مر جائے تو اس کے پیچھے جاؤ، اتباع کرو، یعنی جنازے کے ساتھ جاؤ. اب اس میں بھی کوئی اپنے پرائی کی قید نہیں ہے، مسلمان ہونا شرط ہے. کہ کوئی مسلمان فوت ہو گیا اور تمہیں اس کا جنازہ نظر آیا، یا کوئی تمہارے پڑوس میں رہتا تھا، یا کوئی تمہارا عزیز تھا، تو جو جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کا حق بنے گا اس کے جنازے کا. نماز جنازہ پڑھو، جنازے کو کاندھا دو، قبرستان جاؤ، دفن میں شامل ہو جاؤ، فاتحہ پڑھو، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. اور اگر کوئی صرف جنازے کی نماز ہی پڑھ لیتا ہے تو ثواب اس کو بھی ہے، وہ کم ہے. اور اگر کوئی جنازے کے ساتھ قبرستان چلا جاتا ہے تو ثواب ڈبل ہے، 2 قیرات. صرف جنازہ پڑھنے والے کے لیے 1 قیرات، اور قبرستان تک جانے والے کے لیے 2 قیرات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں باتیں ثابت ہیں. جنازے کی نماز پڑھنا پڑھانا یہ ثابت ہے، بلکہ خود اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا صحابہ کو کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع کیا کرو تاکہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی خبر کو فراخ کر دے. تو نماز پڑھانا اور قبرستان جانا یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. وہاں کھڑے ہونا یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. قبر پر دفن کے وقت، تدفین کے وقت تسبیح پڑھنا یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے. قبرستان میں تسبیح پڑھنا. تو اس میں آخری حق جو معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ جنازے میں شامل ہو جاؤ. تو یہ آج کی نشست میں ہم نے درس میں یہ حقوق سنے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. اللہ تعالی ہم کو ان حقوق پر عمل کی توفیق عطا کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. یا اللہ آج کے درس کی حاضری سب کی طرف سے قبول فرما. حضور نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس حدیث پاک کو نظر فرما. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. یا اللہ ہمارے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل فرما، اور اس درس کی برکت سے، شرکت کی برکت سے، حاضری کی برکت سے بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، تمام بیماروں کو شفا دے. یا اللہ گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں جہاں چھوٹے بڑے خواتین حضرات جو بیمار ہیں مجھ گناہگار سمیت سب کو شفا دے. موذی مہلک بیماری اور وبا سے بچا. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، تندرست نیک اولاد نرینہ عطا کر.
جو بچے بچیاں ان کے گھروں کو آباد کر، ان کو نیک رشتے نیک جوڑے عطا کر۔ اللہ معتکفین اعتکاف والے جو ان کی عبادت قبول فرما اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد۔ جیسا کہ میں نے اعلان کیا، آج رات شب مسنون دعا ہے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوگی اور دعائیں پڑھی جائیں گی، اور جو حضرات اپنے ساتھ پانی یا کھانے پینے کی کوئی چیزیں دم کے لیے لاتے ہیں ان پر یہ سب کچھ پڑھ کر دم کیا جائے گا شفا کی نیت سے۔ اللہ تعالی حاضری کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ لا الہ